الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے بہترین ناموں کا اور اسی طرح سے اپنی صفات کا بہت ساری جگہوں پر قرآن کے ہر پیج میں آپ پائیں گے رب العالمین کے ناموں کا ذکر آ رہا ہے، رب العالمین کی صفات کا ذکر آ رہا ہے، تاکہ بندے رب العالمین کو پہچان سکیں، رب العالمین کے بارے میں علم حاصل کر سکیں، جانکاری اور معرفت حاصل کر سکیں۔ اور یہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ سب سے بڑا علم ہے، یہ سب سے بڑی نالج ہے۔ اس سے بڑی کوئی نالج اور کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر انسان اس چیز کو حاصل نہیں کر سکا، دنیا کی کوئی بھی ڈگری وہ حاصل کر لے، وہ کیا ہے، جاہل ہی ہوگا اور خسارہ اٹھانے والا ہی ہوگا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ رب العالمین کے بارے میں علم حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرے، اور رب العالمین کے بارے میں علم حاصل کرنے کا جو سورس ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اور خاص طور سے وہ آیات، وہ حدیثیں جن میں رب العالمین کا نام آیا کا ذکر ہے، رب العالمین کی صفات کا ذکر آیا ہوا ہے۔ رب العالمین نے اپنے بہترین ناموں کے تعلق سے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ رب العالمین کے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے رب العالمین سے دعا کرو۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے بہترین نام ہیں۔ رب العالمین کے دیکھیں بہت سارے بہترین نام ہیں، جن ناموں کے ذریعے سے ہمیں رب العالمین کو بلانا چاہیے اور رب العالمین کی معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ رب کون ہے، وہ رب کون ہے۔ رب العالمین نے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، سے بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ رب العالمین کے 99 نام ایسے ہیں کہ اگر ان 99 ناموں کو کسی شخص نے احصا کر لیا، گن لیا، اس کو یاد کر لیا، اس کی معنی کو سمجھ لیا، تو کیا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ چیز اتنا بڑا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور یہ چیز اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ کیسے یہ چیز کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر بہت بڑے معانی ہیں، بہت گہرائی ہے۔ ایک انسان جب اپنے رب کو پہچان لے گا، ان ناموں کو سمجھ لے گا، ان ناموں کے مطلب کو سمجھے گا، تو اس کے اندر ایمان کی وہ قوت پیدا ہوگی جو دوسروں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ صرف کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں جن کو معرفت اور علم حاصل ہے۔ جو اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جن کو اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں، جن کو اللہ کے بارے میں معرفت ہی حاصل نہیں ہے، وہ اللہ سے کیا ڈریں؟ ان کو کیا پتہ رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین اپنے بارے میں کتنی جگہوں پر کس طرح سے اپنے صفات کا ذکر کیا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ تو اس طرح سے رب العالمین اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ بندو جانو وہ رب العالمین کون ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ اللہ وہ ہے کہ وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ غالب ہے، وہ طاقتور ہے، وہ حکمت والا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے کہ غفور رحیم ہے۔ وہ اللہ وہ ہے شدید العقاب، جو کیا ہے، سخت عذاب دینے والے، سخت سزا دینے والے ہیں۔ دوسری جانب کیا ہے، غفور رحیم بھی ہے رب العالمین، بہت بھی مہربان بھی ہیں اور بخشنے والے بھی ہیں۔ تو یہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، اس کی صفات کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، یہ انسان کو تقوی میں بہت چیز ہی بڑھا دیتی ہے۔ چیز اس کو جب رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو وہ رب العالمین کے دین پر عمل کرتے ہوئے وہ جذبہ، وہ شوق پیدا ہوگا جو دوسروں کے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بخاری وغیرہ کے حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری کس کو ہے؟ مجھے ہے۔ رب العالمین سے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری حاصل ہے، سب سے زیادہ علم حاصل ہے نبی کو۔ جو نبی کو سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم حاصل ہے تو نبی ہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کوئی رب العالمین سے ڈرنے والوں میں نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ نبی کا کوئی مقابلہ علم میں بھی نہیں کر سکتا ہے۔ رب العالمین سے کے بارے میں جو نبی کو ایک معرفت اور علم حاصل ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں، تو انسان کو جس قدر رب العالمین کے بارے میں معرفت حاصل ہوگی، علم حاصل ہوگا، اسی قدر اس کے دین میں قوت پیدا ہوگی، وہ عبادتوں کا شوق پیدا ہوگا۔ وہ رب العالمین کی طرف آئے گا تو اس کے اندر ایک جذبہ ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کسی برائی کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کے اندر خیال ہوگا کہ کیسے میں رب العالمین کی نافرمانی کروں، جو میرے اوپر غالب ہے، جس کی میں رزق کھاتا ہوں، جس کی زمین پر چلتا ہوں، جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے سن رہا ہے، جس کی حفاظت میں چلتا ہوں، جس کی اجازت سے میرے ہاتھ پیر اٹھتے ہیں،
چلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اگر اس کی اجازت نہ ہو، اس کی مہربانی نہ ہو، اس کا رحم نہ ہو، اس کا کرم نہ ہو، اس کی عنایت نہ ہو، اس کی نعمت نہ ہو، تو میں اٹھ نہ سکوں، بیٹھ نہ سکوں، کوئی کام نہیں کر سکوں، اسی کی چیزیں میں استعمال کرتا ہوں اور جا کر کے اسی کی نافرمانی کروں، کیا میں اس کو منہ دکھاؤں گا؟ کس طرح سے انسان کے اندر اگر یہ شعور پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایمان میں، اس کے عبادتوں میں وہ قوت پیدا ہوگی، وہ چاشنی پیدا ہوگی جو دوسروں کے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہو پاتی۔ اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تھکنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تھکنے لگتے ہیں، اور وہ جذبہ نہیں پیدا ہو پاتا، ایک شوق اندر سے، ایک اسپرٹ ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے جو انسان کو دفع کرتی ہے، اس کو ٹیسٹ آتا ہے، اس کو ایمان کی حلاوت ملی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ جس کے اندر 3 چیزیں ہوں تو وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، اس ایمان کی چاشنی اس کو ملے گی۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، وہ اس کے دل میں اللہ، اس کی محبت سب سے بڑھ کر کے ہو، یہ نہیں کہ دوسرے سے محبت کرتا ہو اور اللہ اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہو اور کبھی کبھی دوسروں کی محبت کو آگے بھی کر دیتا ہو، تو اس کے اندر وہ چاشنی نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ، اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے، اور اس محبت کے اندر اگر وہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہ چیز اس کو رب العالمین سے بہت ہی قریب کریں گی، اور عبادتوں کا وہ شوق پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے وہ ایمان کی حلاوت پیدا پائے گا، ایمان کی مٹھاس پائے گا، عبادتوں کی مٹھاس پائے گا، اور اسے ان سب چیزوں میں بہت ہی خوشی حاصل ہوگی، بہت ہی خوشی حاصل ہوگی۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہمیں رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین کے نام کیا ہے، رب العالمین کے صفات کیا ہیں، ان سب چیزوں کو اگر ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو کتنی خوبصورتی سے ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا بہترین معنی ہیں اور کیا اس کے اندر گہرائی ہے، یہ سب چیزیں اگر ہمیں پتہ ان کا ہو جائے تو ہمیں بڑا شوق پیدا ہوگا ان کی جانکاری کا، اور خوشی حاصل ہوگی ان کا علم حاصل کرتے ہوئے۔ پھر اس پر جب ہم دین پر عمل کریں گے تو اندر سے ہمارے اندر ایک اسپرٹ ہوگی، ایک روح ہوگی، ایک جذبہ ہوگا جو ہمیں دفع کر رہا ہوگا کہ اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہمیں اس چیز کی طرف آنا چاہیے، اس باب کو، اس دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ کی محبت، اللہ کا علم ہمارے اندر آ گیا نا، دوسری علم، دوسری محبت ہمارے لیے بالکل بالکل اس کا کوئی درجہ نہیں ہوگا، کوئی درجہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے اور کتنی بھی محبت کسی سے کر لے، ہر محبت اس کو دھوکہ دے گی، ہر علم اس کو کہیں نہ کہیں دھوکہ دے گا، سوائے ایک علم کے، ایک محبت کے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور اللہ کے بارے میں جانکاری، اور اللہ کی محبت، یہی وہ چیز ہے جس کو کبھی تڑپائے گی نہیں، اس کو اندر سے روح دے گی، اسپرٹ دے گی، جذبہ دے گی، اور وہ آگے بڑھے گا، اور اس کے لیے بہت بڑا مقام ہوگا رب العالمین کے نزدیک۔ لہٰذا میرے بھائی، یہ جذبہ، یہ چیز ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ چیز ایسے نہیں حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رب العالمین کے ناموں کی کچھ تشریح کی جائے، لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھا جائے کہ دیکھیں رب العالمین وہ ذات ہے جس کے یہ نام ہیں اور یہ خوبصورتیاں ہیں اس کی، اور یہ رب العالمین کی صفات ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو، ان کے مطلب کیا ہوتے ہیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، رب العالمین کون سی ذات ہے، وہ رب کون ہے، وہ جو رب العالمین اپنا خود تعارف کتنی جگہوں پر قرآن میں رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ وہ رب العالمین کیسا ہے، کیا ہے، اس کی گہرائی میں کبھی ہم جانے کی کوشش تو کریں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ الرحمن الرحیم، الرحمن ہے، وہ رحیم ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو، الملک، کنگ ہے، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ دیکھ رب العالمین اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کون ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کی یہ نام ہے، اس کی صفتیں ہیں، جس کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، اس کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری ہی نہیں ہے۔ ہم تو کبھی دیکھیں رب العالمین کس طرح وہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، کبھی ان چیزوں میں ہم نے غور کیا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ سب معنی کتنی گہرائی اس میں اندر پائی جاتی ہے۔ وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، ان سب چیزوں کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کیا کہ سب گہرائی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ان سب چیزوں کو ہم کبھی سمجھنے کی کوشش کیا کہ رحمان رحیم کیا ہے، یہ اس میں، اس کے اندر، اس کے ڈیپ میں کبھی جانے کی کوشش کیا، یہ سب کیا ہے، کبھی ہم جا نہیں سکے، جس کی وجہ سے وہ چاشنی، وہ حلاوت ہمارے اندر پیدا بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ دیکھیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہاں بچے کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تو وہ تعجب میں پڑ گئے کہ میں تو کیا ہوں، میں تو بوڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، بوڑھا انسان ہوں، اور میری عورت باج ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ جواب کیا ہے؟ وہ علیہ ہین، یہ سب کیا ہے، میرے لیے سب اس چیزیں آسان ہیں۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں یہی چیز، وہ علیہ ہین، وہ میرے لیے آسان ہے۔ ارادہ شیء یقول کن فیکون، اللہ کا کیا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز
کوئی مٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ایسے کرنا، یہاں سے اس کو یہ طرح سے جوڑیں گے تو وہ بنے گی۔ اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اور چیز کیا ہوتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے مسلم وغیرہ کی حدیث جس میں آخری جنتی کا جب تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں سبحان اللہ آخری پوائنٹ اس کے دیکھیں، آخری جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس کو پڑھیں گے تو انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوگی، اس سوچے گا، مجبور ہو جائے گا کہ رب العالمین کون سی ذات ہے۔ آخری جو ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں صرف دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام اس آخری جنتی کے بارے میں پوری ڈیٹیل بیان کرتے ہیں۔ آخر میں جو جنتی جنت کے دروازے تک پہنچے، جہنم سے نکلتے ایک بڑا سفر کر کے جاتا ہے، آخر میں کہاں پہنچتا ہے؟ جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ وہاں اس سے پہلے پہنچنے سے پہلے رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت کے دروازے کے پاس جو درخت ہے وہاں تک مجھے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ اے بندے، میں اگر تم کو پوری دنیا جتنی، دیکھیں ایک انسان کے آج کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو کسی ایک کنٹری کا، کسی ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کیسے کہیں گے، حالانکہ وہ سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا، اسے کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ پوری دنیا، دیکھیں پوری دنیا کی بادشاہت، اس دنیا جیسی ایک اور دنیا، اتنی بڑی بادشاہت اگر میں بندے تم کو دے دوں تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ سوچیں، اس آخری سب سے نچلے درجے کے، سب سے لویسٹ انسان، جس میں جنت کو جس کا سب سے کم درجہ ہوگا، اس کا یہ حال ہے۔ رب العالمین سے کہیں گے کہ اے بندے، اے انسان، اگر میں تم کو ساری دنیا اور دنیا جیسی ایک اور دنیا، دو دنیا کی بادشاہت، اس کا میں تم کو کنگ بنا دوں تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ تو بندہ کہے گا کہ اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے میرے رب، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ ساری جہان کے رب ہیں، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہنس پڑیں گے، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام ہنس پڑے، صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ تم پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رب العالمین اس پوائنٹ پہ پہنچ کے رب العالمین ہنس پڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر رب العالمین جواب دیتے ہیں اس بندے کو، جانو اے لوگو جانو، ہم اس رب کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ رب العالمین کا جواب دیکھیں، رب العالمین کہتے ہیں انی لا استہزئ بک ولکنی علی ما اشاء قدیر، اے میرے بندے، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ جو دو دنیا کا میں تمہیں جو کنگ بنانے جا رہا ہوں، دو دنیا کی بادشاہ تمہیں دینے جا رہا ہوں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، ولکنی علی ما اشاء قدیر، مگر میں اللہ ہوں، میں جو چاہوں سب چیز پر قادر ہوں، جو چاہوں کروں، میرے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا۔ میرا حکم تو یہ ہے کہ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ قدیر ہے۔ کہتے ہیں رب العالمین ولکنی علی ما اشاء قدیر، جس چیز کو میں چاہوں میں اس کو کر سکتا ہوں، میں ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہوں، قوی ہوں اور طاقت رکھتا ہوں ساری چیزوں کی، قدیر۔ کبھی ہم نے دیکھا سننے کی کوشش کی، ہم ہر دم کہتے ہیں وہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کبھی اندر جانے کی کوشش بھی کی قدیر قدیر رب العالمین کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے، کہنا چاہ رہے ہیں رب العالمین، ہمارے دل میں کیا بیٹھانا چاہ رہے ہیں جو ہمارے اندر بیٹھتی نہیں وہ چیز۔ ہمارا دم دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، صبح شام پڑھتے ہیں دعا، لیکن کبھی گہرائی میں جانے کی کوشش کیا کہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ لہٰذا میرے بھائیو، ہمیں ان ناموں کو ذرا سا ڈیپلی پڑھنے کی اور اس کے معنی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت پیاری پیاری چیز ہے، اس میں بڑی گہرائیاں ہیں اور بہت ہی خوشی محسوس ہوگی، بہت اچھا بھی لگے گا، اور اس کے اندر ایمان کی ایک تازگی پیدا ہوگی، ایک اسپرٹ پیدا ہوگی، روح پیدا ہوگی۔ اس کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس ناموں کو جاننے کی کوشش کریں، اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں، اس کی شرح دیکھیں، اس کی گہرائی دیکھیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا راز ہیں، کیا سیکرٹس ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو صحیح سے ایکسپلین کرنے کی اور اس کے مطابق صحیح سے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔